ڈومکی میں مرکزی ترجمان ہوں مجلس وحدت مسلمین کا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیشہ مظلوم کے حق میں ہمیں آواز اٹھانی چاہیے، مظلوم کا ساتھ دینا، ان کے حق میں آواز اٹھانا، یہ ہماری انسانی ذمہ داری ہے، اخلاقی ذمہ داری ہے۔ ہمیں اپنا دین یہی سکھاتا ہے، قرآن کریم نے ہمیں یہی سکھایا ہے۔ حضرت امام علی المرتضیٰ علیہ السلام نے آخری وصیت کی اپنے بیٹوں کو، امام حسن اور حسین علیہ السلام کو کہا کہ ظالم کے دشمن بنو اور مظلوم کے ساتھی بنو۔ مظلوم کوئی بھی ہو، اس کا رنگ نہ دیکھو، اس کی نسل نہ دیکھو، اس کا قوم و قبیلہ نہ دیکھو، اس کا مذہب نہ دیکھو، ہمیشہ مظلوم کے ساتھی بنو۔ جس پہ ظلم ہوا ہو اس کے لیے آواز اٹھانا ہمارا اخلاقی اور دینی فریضہ ہے۔ وطن عزیز پاکستان کے اندر ایک آئین ہے، قانون ہے، یہاں پہ اسمبلیاں موجود ہیں، یہاں پہ کورٹیں موجود ہیں، عدلیہ موجود ہے۔ اگر کسی انسان پہ شبہ ہے کہ اس نے کوئی غلط کام کیا ہے تو اس کا مہذب طریقہ یہ ہے کہ ہمارے ادارے جائیں، اس کو اٹھا کے تھانے میں لے جائیں، اس کے بعد اس کے خلاف ایف آئی آر درج کریں، اس کے جرم بتائیں کہ اس کا یہ جرم ہے۔ اس کے بعد جو عدلیہ اس کو سزا دیتی ہے وہ ایک مہذب طریقہ ہے اور دنیا کا ہر انسان اس کو مانے گا۔ اگر ہم نے سمجھا کہ غلط سزا ہوئی ہے تو ہم پھر سیشن کورٹ کی اپیل لے کر ہائی کورٹ میں جائیں گے، ہائی کورٹ کی اپیل سپریم کورٹ میں لے جائیں گے۔ لیکن جب آپ جوانوں کو اٹھاتے ہیں اور اس کو گم کر دیتے ہیں، پتہ نہیں کہ وہ زندہ ہے، پتہ نہیں کہ وہ شہید ہو گیا، اس کو کہاں کیا گیا، یا ڈیتھ اسکواڈ آ کے جب کسی کو قتل کرتا ہے، تو اس طرح سے تو محب وطن لوگوں کو نہیں بنایا جا سکتا، اس طرح سے تو لوگوں کے دلوں میں محبت نہیں پیدا کی جا سکتی۔ میں سمجھتا ہوں کہ ریاست جو ہے وہ ماں کا کردار ادا کرنا چاہیے اسے۔ ماں جو ہے وہ شفیق ہوتی ہے، اگر بیٹے سے غلطی بھی ہو جائے تو اس کے اوپر محبت کا رویہ رکھتی ہے، پیار کا رویہ رکھتی ہے۔ سوتیلی ماں بننے کی کوشش نہ کی جائے۔ جب سوتیلی ماں ہوتی ہے تو سوتیلی ماں کا یہی انداز ہوتا ہے کہ وہ بیٹے کو بیٹا نہیں سمجھتی، وہ بیٹی کو بیٹی نہیں سمجھتی۔ جب سوتیلی ماں کا کردار ریاست ادا کرے تو لوگوں کے اندر بغاوت پیدا ہوتی ہے، لوگوں کے اندر نفرتیں پیدا ہوتی ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو مظلوم آواز بلند کر رہے ہیں بلوچستان کے اندر، سردار اختر مینگل اتنی لمبی فہرست لے کر وہ مسلسل پارلیمنٹ میں چیختا رہا۔ ہم نے دیکھا کراچی کے اندر ایک باقاعدہ دھرنا دیا گیا جس میں شیعہ مسنگ پرسنز کے وارث وہاں موجود تھے۔ میں خود اس دھرنے میں گیا۔ موجودہ جو صدر مملکت ہیں عارف علوی کی رہائش گاہ کے سامنے کئی دنوں تک ہم بیٹھے رہے، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بیٹھی رہیں، اس وطن کے جو فرزند زمین ہے وہ بیٹھے رہے، اور وہ ایک ہی سوال پوچھتے رہے کہ بھئی اگر ہمارا کوئی قصور ہے، میرے بیٹے کا، میرے باپ کا، میرے بھائی کا، تو آپ اس کے اوپر چارج شیٹ لگائیں، اس کو علل اعلان آپ کے کورٹ کے اندر پیش کریں اور بتائیں کہ اس نے یہ جرم کیا ہے۔ ہم مجرم کی حمایت تو نہیں کرتے، ہم کسی قاتل کی حمایت تو نہیں کرتے، ہم کسی دہشت گرد کی حمایت تو نہیں کرتے، لیکن ہم اس بات کی اجازت بھی نہیں دے سکتے کہ آپ کسی شریف شہری کو اس کا جرم بتائے، آپ اٹھائیں اور پھر اس کو گم کر دیں، کئی سالوں تک وہ گم رہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ذمہ داری بنتی ہے ریاستی اداروں کی، اس ریاست کے جو حکمران ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے، ارباب اقتدار کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ مظلوموں کی آواز کو سنیں، مظلوموں کی آواز کو سمجھیں، اور جو ان کا درد ہے اس پہ زخموں پہ نمک مت چھڑکیں، ان زخموں پہ مرہم رکھنے کی ضرورت ہے۔ محبتیں قائم ہوتی ہیں جب آپ زخموں پہ مرہم رکھیں گے، لیکن زخموں پہ آپ اگر نمک چھڑکیں گے تو یہ زخم اور زیادہ گہرے ہوں گے۔ جب زخم گہرے ہوں گے، جب لوگوں کے اندر نفرت پیدا ہوگی، پھر اس نفرت کو ختم کرنا مشکل ہوتا ہے۔ ہمیشہ کہا گیا کہ بلوچستان کے لوگ جو ہے وہ ریاست پاکستان کو نہیں مانتے یا یہاں مسلسل احتجاج جب اس طرح کا رویہ ہوگا، میں مطالبہ کرتا ہوں، میں اپیل کرتا ہوں ارباب اقتدار سے کہ پیار اور شفقت کا رویہ اختیار کریں ان بلوچ مظلوموں کے ساتھ جن کے بچے غائب ہو گئے، جن کے بیٹے غائب، اگر آپ ان کو کیوں نہیں لوٹا دیتے؟ اگر ان کا قصور ہے آپ ان کو کیوں کورٹوں میں، کورٹیں آپ کی ہیں، قانون آپ کا ہے، ہم نے تو کورٹیں نہیں بنائی، کورٹیں آپ نے بنائی ہیں، آپ کے جج وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کیوں ان ججوں پہ، میں ان پہ اعتماد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ مظلوموں کی بہن، یہ مظلوموں کی ماں، یہ مظلوم کی بیٹی ان پہ اعتماد کرنے کے لیے تیار ہے، آپ کیوں ان کورٹوں پہ اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ جبکہ جج آپ کے ہیں، کورٹ آپ کے ہیں۔ تو اگر اس طرح کا آپ رویہ اختیار کریں گے جو آئین کی بالادستی، قانون کی بالادستی کے لیے ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کے دلوں کو فتح کریں گے۔ جب آپ مظلوموں کو ان کا انصاف دیں گے، ان کا حق دیں گے، میں یہاں پہ یہ امید رکھتا ہوں کہ وفاق کے ذمہ دار ادارے اختر مینگل کی فریاد کو سنیں گے۔ یہ جو کیمپ یہاں لگا ہوا ہے ہمارے
مائیں بہنیں یہاں جو بیٹھی ہوئی ہیں، ماما عبدالقدیر اور ان کے ساتھ یہ بہنیں، یہ مائیں، یہ بیٹیاں ہماری جو یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، میں ان سے امید رکھتا ہوں کہ وہ ان مظلوموں کی آواز کو سنیں گے اور ان کے لیے جو ہے وہ انصاف اور عدل کی بنا پر، اس ملک کے قانون کی بنا پر عادلانہ فیصلہ کریں گے جو انصاف کے مطابق ہو.